تو نبض دیکھنے کا مرحلہ ہے یا ٹیسٹ کا مرحلہ ہے، اس کو کوئی بندہ فضول نہیں کہتا۔ ہر کوئی کہتا ہے یہ ضروری ہے جی، یہ ٹیسٹ ہوں گے تو پتہ چلے گا مرض کیا ہے، اور جب مرض کی تشخیص ہو جائے گی پھر ڈاکٹر صاحب علاج تجویز کریں گے۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیمار معاشرے کی نبض چیک کرائی، آپ ان کے اندر رہے، آپ نے دیکھا ان میں کیا کیا بیماری ہے، ایک ایک بیماری کو آپ نوٹ کرتے رہے۔ جب مرض کی تشخیص ہو گئی نا، مرض کی پہچان ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے نسخہ بھیجا اور فرمایا میرے محبوب مریض بھی آپ کے سامنے ہے، مرض بھی آپ کے سامنے ہے، نسخہ میں بھیج رہا ہوں، آپ دیتے جائیں، جو استعمال کرے گا اس کو شفا ملتی جائے گی، اور جو اس نسخے کو چھوڑ دے گا وہ اسی طرح بیماری میں مبتلا رہے گا۔ ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نسخے کے اندر ہم نے شفا رکھی ہے۔ اور دنیا میں ہم نے دیکھا اچھے سے اچھا ڈاکٹر اچھے سے اچھا نسخہ تجویز کرتا ہے، بندے کو آرام بھی آ جاتا ہے، لیکن ہفتے بعد پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی، او جی نسخہ تو بڑا ٹھیک تھا لیکن اور بیماری نے اٹیک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ نسخہ استعمال کیا نا، یہ صرف شفا ہی نہیں ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایسی رحمت والا نسخہ ہے کہ آئندہ باقی بیماریوں کے اٹیک سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے، وہ کیسی گمراہی میں تھے اور پھر کیا تبدیلی آئی، میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی گمراہی تو رب کی پہچان میں دھوکہ کھایا لوگوں نے۔ ایک وہ گروہ تھا جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے، جن کو اہل کتاب کہتے تھے، وہ بھی دھوکے میں مبتلا تھا۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے کہا اللہ 3 ہیں کل، ان اللہ ثالث ثلاثہ، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور خود اللہ تعالیٰ 3 کے مجموعے کا نام الہ ہے۔ کسی نے کہا نہیں تیسرا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ایک تو پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال تھا۔ جب پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال تھا تو ان پڑھ لوگوں کا کیا حال ہوگا آپ خود اندازہ کریں۔ ان پڑھ لوگوں کی حالت تو یہ تھی کہ عمر بن لحی شام کے علاقے میں گیا، جو مکے کا باشندہ تھا، وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ بھی بڑے وہاں سے بت خرید کر لے آیا مکہ مکرمہ میں، اور اس نے جناب یہاں پر بت پرستی کی بنیاد ڈالی۔ پھر جناب ہر گھر کا بت، پہلے ایک قبیلے کے بڑے کے پاس بت ہوتا تھا، لوگ اس کی پوجا کرنے وہاں آتے تھے۔ پھر سب نے فرمائش کی دیکھو جی ہمیں گھر میں بھی عبادت کرنی ہوتی ہے اور معبود صاحب ادھر ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں سہولت دی جائے۔ عمر بن لحی نے کہا ٹھیک ہے تم بت بناؤ لیکن پتھر میں دوں گا، مٹیریل ہمارا ہوگا۔ کاروبار شروع ہو گیا، ہر قبیلے کا بت، پھر ہر جناب گھر کا بت، پھر جناب کہتے ہیں ہم بیت اللہ آتے ہیں، بت صاحب تو گھر پڑے ہوتے ہیں، تو چلو بھائی ہر قبیلے والا ایک ایک بت بیت اللہ میں بھی رکھ لے۔ یوں 360 کم و بیش بت بیت اللہ کے اندر آ گئے، اور لات اور منات اور حبل، یہ بڑے بڑے بت یہ الگ مقرر ہوئے، اور لوگ اپنی عاجزیاں ان کے سامنے پیش کرتے۔ اللہ کے گھر بیت اللہ میں جا کر بھی، بیت اللہ کے اندر ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے جھک رہے ہوتے تھے۔ یہ حالت تھی لوگوں کی، یہ خزاں تھی لوگوں پر۔ اللہ کا محبوب بہار بن کر آیا اور سب سے پہلے لوگوں کو رب کا تعارف کروایا، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس بھٹکی ہوئی کائنات کو جس پر خزاں چھائی ہوئی ہے، میرے محبوب ان کو میرا تعارف کروا۔ اور پھر اللہ کے محبوب بولے، اور کس طرح تعارف کروایا ذرا سنیے قرآن کی چند آیات۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے دنیا والوں کو اللہ کا بیٹا بھی کوئی نہیں، اللہ تین میں سے تیسرا بھی نہیں، اور ہر مورتی اور پتھر کے مجسمے میں بھی اللہ کی روح سرایت کوئی نہیں کر گئی، بلکہ هو اللہ احد، وہ اللہ، سارے بولیں گے وہ اللہ، جیسے احد کا لفظ نقطے سے پاک ہے ایسے ہی اللہ بھی شرک اور شریکوں سے پاک ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رحمت بن کر برسنا شروع کیا، پھر کیسے ربیع الاول بنے، پھر کیسے بہار آئی، میرے نبی کی زبان چلی اور میرے نبی نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا ہم نے قرآن دیا ہے میرے محبوب تجھے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تو نے لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا ہے نور کی جانب۔ آپ نے فرمایا اے دنیا والو، جب کائنات میں کوئی بندہ اللہ کی اولاد بیان کرتا ہے یا اللہ کا شریک بتاتا ہے، اتنا بڑا جرم ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹنے پہ آ جاتا ہے، تنشق الارض، زمین پھٹ جانے پر آ جاتی ہے، وتخر الجبال حدا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر گرنے پر آ جاتے ہیں۔ کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب دنیا والے رحمان کی اولاد بیان کرتے ہیں۔ اس لیے تعارف کرا میرے پاک پیغمبر، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اولاد کی اسے ضرورت ہو جو کل بوڑھا ہو جائے، اولاد کی اسے ضرورت ہو جو ضعیف ہو جائے، جو ضعیفیوں سے پاک ہے، جو محتاجیوں سے پاک ہے، جو بڑھاپے سے پاک ہے۔ کل یوم هو فی شان، ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہے، بھلا اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سبدا سائیں، اللہ الصمد، او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی، ولم یکن لہو کفوا احد، ہم سرتے برابر اس دے، دوجا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ، ساری دنیا فانی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تجھے میں نے بہار برا کر بھیجا ہے۔ ربیع الاول کا مقصد یہ ہے میرے محبوب، اس دنیا کو پہلے میرا تعارف کروا اور ان کو بتا تمہارے سجدوں کے لائق صرف کون ہے، تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لائق صرف تمہارا رب ہے، تمہاری پکار کے لائق صرف تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ میرے بھائی آج بھی اگر مشکل میں رب کو چھوڑ کر کسی اور کی پکار کرتا ہوں، آج بھی یہ جبین اگر میں کسی اور کے سامنے جھکاتا ہوں، تو پھر میں نے کیا فائدہ اٹھایا ربیع الاول؟ میرے نبی تو ربیع الاول بن کر آئے تھے، بہار بن کے آئے تھے، لیکن شرک میرے اندر سے نہ نکلا۔ میرے نبی کے آمد کا مقصد جو سب سے پہلا تھا وہ تو تھا یہ لوگوں کو کس کے سامنے جھکانا ہے، وہ زور سے بولو کس کے سامنے جھکانا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا مقصد ہے میرے نبی کی آمد کا۔ اگر اس مقصد پر ہمارا عمل نہیں تو ربیع الاول میں ہم جتنا مرضی خوش ہو جائیں فائدہ نہیں۔ دیکھیں گھر میں مہمان آتے ہیں نا، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بڑے بھی خوش ہوتے ہیں۔ بچے پتہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ مہمان آئے ہیں، آج گوشت پکے گا اور جناب چاول بنیں گے اور میٹھی چیزیں ہوں گی، کیا پتہ کھلونے بھی ہمارے لیے لے کر آئیں، ہم کھیلیں گے، اور مہمان بچے بھی آئیں گے، باہر جا کے کرکٹ کھیلیں گے۔ بچوں کی یہ خوشیاں ہوتی ہیں، بڑوں کی بھی خوشیاں ہوتی ہیں۔ بڑوں کی خوشیاں کیا ہوتی ہیں کہ مہمان آئیں گے، ان سے باتیں کریں گے،
جو وہ پیغام لائیں گے اس پر عمل کریں گے، اور ہم اپنی بات ان سے شیئر کریں گے، اور اس طرح ہم مل جل کر ایک نیا مشورہ کریں گے، نیا کوئی کام کاروبار کریں گے۔ بچوں کی بھی خوشی ہوتی ہے، بڑوں کی بھی خوشی ہوتی ہے، خوشی خوشی میں فرق ہے۔ بچے خوش ہوتے ہیں مہمان کو دیکھ کر، کھانے پینے کی وجہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں مہمان کے پیغام کو سنیں گے اور سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اگر اللہ کے نبی آئیں اور ہم بھی اتنا ہی خوش ہوں جتنے بچے خوش ہوتے ہیں، چاول پکا لیں، دیگ بنا لیں، بریانی بنا لیں، کھائیں پئیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تو بچوں والی خوشی ہے۔ ہمیں بڑوں والی خوشی بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی آئے تو مقصد کون سا لے کر آئے؟ سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ بولیں جی۔ اچھا جی، تو پہلا مقصد اللہ کے نبی کی آمد کا کیا تھا؟ لوگوں کا رب کا تعارف کرایا۔ اس کے علاوہ اور بھی مقاصد تھے، کیونکہ وہ زمانہ تو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا نا۔ اب ان کی جہالت کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلاً ایک مثال یہ تھی کہ بچی پیدا ہو جاتی تو چہرے پہ 12 بج جاتے، شکل بگڑ جاتی۔ قرآن نے بیان کیا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حالت ان کی یہ تھی اگر کسی کو یہ خبر دی جاتی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو حالت اس کی یہ ہوتی چہرے کا رنگ بگڑ جاتا، کہتا میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لوگوں کے سامنے شرم کے مارے جا نہیں سکتا تھا، اور پھر یہ سوچتا کہ دو کاموں میں سے مجھے ایک کرنا پڑے گا، ایمسکہ علی ہون، یا تو بے شرم بن کے بچی کو گھر میں رکھنا ہوگا، ام یدسہ فی التراب، یا غیرت دکھاؤں گا جا کے بچی کو زندہ دفن کر کے آ جاؤں گا۔ یہ ان کے اوپر خزاں تھی۔ میرا نبی بہار بن کے آیا، میرا نبی رحمت بن کے آیا، اور میرے نبی نے فرمایا، قرآن پڑھ کر سنایا، میرے نبی کی زبان قرآن چلی۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب تجھے میں نے رحمت بنایا ہے۔ کیوں رحمت بنایا؟ تجھے میں نے جو قرآن اور کتاب دی ہے، فرمایا شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ نسخہ شفا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ رحمت والے پیغمبر کی زبان چلی، رحمت والی کتاب پڑھنا شروع کی، اور فرمایا لوگوں قیامت کا دن آنے والا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا۔ بتاؤ، جب یہ معصوم بچی بارگاہ الہی میں جا کے شکایت کرے گی، یا اللہ خالق تو میرا تو تھا، پیدا تو مجھے تو نے کیا ہے، پوچھنا میرے اس باپ سے اس نے مجھے دفن کیوں کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی کی زبان چلی اور امت کو سمجھایا، اور فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما۔ او دنیا والو، پوری کائنات کا خالق بھی اللہ، پوری کائنات کا مالک بھی اللہ، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے دامن میں بیٹی عطا کر دیتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کی جھولی میں چاہتا ہے بیٹا بھیج دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا ملا کر کے دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا، جس کو چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ یہ دنیا میں کسی انسان کا اختیار نہیں، یہ دنیا میں کسی عورت کا اختیار نہیں، نہ باپ کا اختیار ہے نہ ماں کا اختیار ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس پر عمل چلتا ہے، حکم چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟
لہٰذا جو آدمی بیٹی کی پیدائش پر منہ بناتا ہے، ناک منہ چڑھاتا ہے، فرمایا یہ بندہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹیاں اپنے نبی کو عطا فرمائیں۔ میرے نبی نے 4 بچیوں کی پرورش کی، میرے نبی نے 4 بچیوں کو بڑا کیا، پھر ان کی شادیاں کی، امت کو بتایا اور امت کے لوگوں اگر جس بندے کی 2 بیٹیاں ہوں پھر وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کو اچھی تعلیم دے، پھر ان کو نکاح کر کے رخصت کر دے۔ فرمایا 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا بندہ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس کے اندر اکٹھی ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی نے بیٹیوں کی پرورش کی ہے اور بیٹیوں کو جناب پال کر بڑا کر دیا ہے، یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردے اور حجاب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ میرے بھائیوں صدیاں گزر گئیں، آج پھر ربیع الاول آیا، میں بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہیں، ہر طبقہ خوشیاں منا رہا ہے، لیکن گھر کے اندر اگر بیٹی موجود ہے اس کی پیدائش پر خوش نہیں ہے، سمجھو نبی کی آمد کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ بیٹوں کو ساری جائیداد بیٹوں کے نام پہ کیے جا رہا ہے، بیٹوں کے نام کیے جا رہا ہے، بچیوں کے لیے نہیں چھوڑ رہا۔ سمجھو نبی کی آمد کا مقصد ہی نہیں سمجھا ہے، بیٹیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتا، ساری زمین بیٹوں کے نام کر دیتا ہے، وہ جی میری جائیداد غیر کی طرف کیوں جائے۔ سمجھو اس نے سمجھا کوئی نہیں ہے، نبی کی آمد کا مقصد نہیں سمجھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ معاشرہ میراث میں عورتوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا، پھر نبی پاک کی زبان چلی، پھر اللہ کا قرآن پڑھا اور ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ فرمایا مردوں کے بھی حصہ ہے میراث میں، عورتوں کا بھی حصہ ہے میراث میں، مما قل منه او کثر۔ جو آدمی ربیع الاول کے موقع پہ کہتا تو ہے میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں، لیکن بیٹیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا، بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا، سمجھے ابھی تک جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ سمجھ جائے ابھی تک میں نے مقصد نہیں پہچانا، قرآن کے آنے کا مقصد، نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا، ابھی تک میں نے کوئی نہیں پہچانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حالات یہ تھے، سود پہ سود چل رہا تھا، وڈیرے لوگوں کے پاس غریب لوگ قرضہ لینے جاتے، وہ سود پر قرضہ دے دیتے، پھر وہ تاریخ پوری ہو جاتی، اجی میرے پاس پیسے نہیں بن سکے، اچھا کوئی نہیں تاریخ بڑھا دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں مہینے 2 کی، لیکن ساتھ سود کی شرح بھی بڑھا دیں گے، پھر سود بڑھ گیا، پھر اگلی تاریخ پہ پورے نہ ہوئے، پھر تاریخ بڑھائی، پھر سود بڑھا دیا۔ میرے نبی نے جب یہ ظلم دیکھا، قریب ساری زندگی سود کا قرضہ اتار کر قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا قرضہ نہیں اتر سکتا، پھر نبی پاک کی زبان چلی، پھر اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اے ایمان والو سود کھانے سے باز آ جاؤ، یہ جو دورہ دگنا کر کے سود کھا رہے ہو، سود پہ سود کھائے جا رہے ہو، اگلے آدمی کو خون چوس رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو۔ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈر جاؤ، سود چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، توجہ کے ساتھ سننا، توجہ ہے نا سب کی، اگلی بات توجہ سے سننا، فإن لم تفعلوا، سود اگر تم نہیں چھوڑ سکتے تو سنو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہو استغفر اللہ۔ سود سے باز نہیں آتے، سود لینے کو تم نفع سمجھتے ہو، پھر جنگ کرو اللہ اس کے رسول سے۔ میں کسی فرقے پہ تنقید نہیں کر رہا، کسی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں سب کے سامنے دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اگر میرا مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والا، ربیع الاول والے دن خوشی منانے والا،
کیوں خوشی منا رہا ہے؟ او جی نبی پاک کی آمد پہ خوشی ہے۔ میرے بھائی سود اگر نہیں چھوڑتا تجھے کیا حق پہنچتا ہے نبی کی آمد کی خوشی منانے کا؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں جو سود نہیں چھوڑتا وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے اللہ کے ساتھ، جنگ کے لیے تیار ہو جائے رسول اللہ کے ساتھ۔ سود کا پیسہ لیے جا رہا ہے، حرام کھائے جا رہا ہے، حرام پڑھائے جا رہا ہے، ادھر دعویٰ بھی عشق مصطفیٰ کا ہے۔ میرے بھائی ہرگز ربیع الاول کا عشق کوئی کام نہیں دے گا جب تک سود نہیں چھوڑے گا۔ تو مقصد سمجھو نبی پاک کیوں آئے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی جانب نکالنے کے لیے آئے۔ وقت بھی پورا ہو گیا، آخری بات سناؤں۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے قتل و غارت گری کا بازار عام تھا، اور قاتل فخر کے ساتھ کہتا تھا میں نے اتنے قتل کیے اور میں نے اتنے قتل کیے۔ میرے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم اور بتایا لوگوں کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ حالات یہ تھے اگر کوئی ماڑا بندہ قتل ہو جاتا وڈیرے آ کر کہتے چل یار تو کنک لے لے، دانے لے لے، کھجوریں لے لے، معاف کر دے۔ اس کے وارث بیچارے کیا کرتے؟ جی ٹھیک ہے جی معاف کر دیا ہم نے۔ اور اگر کوئی وڈیرا قتل ہو جاتا وہ کہتا میں ان کے پورے خاندان کو بھون ڈالوں گا، تب جا کر بدلہ ہوگا۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جاتا۔ آج بھی یہ معاشرے کے اندر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ غریب آدمی کا آدمی اگر کوئی مار بھی دیا جائے تو اس کی تھانے کے اندر درخواست ہی کوئی نہیں جمع کرتا، اس کی رپورٹ ہی لکھنے کے لیے تیار کو نہیں ہوتا۔ وہ جی فون آ گیا، اتو فون آ گیا، اوپر سے فون آ گیا۔ اور اگر کوئی وڈیرا اگلے کے خاندان کو بھون ڈالے پھر بھی باعزت بری ہو کر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہار بن کے آئے تھے، یہ تو خزاں والے طریقے تھے، یہ ظالمانہ نظام تو خزاں کے دور کے تھے۔ میرے نبی تو بہار بن کے آئے، ایسا عدل کا نظام چھوڑا دنیا کے اندر کہ آج تک دنیا نبی کے غلاموں کے مثال اور نمونے پیش کرتی ہے۔ عدالت کا نام آتی ہے تو عمر جیسے لوگوں کا نام بھی لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ خلاصہ گفتگو کا یہ وقت پورا ہو گیا، مثالیں اور بھی عرض کرنی تھی کہ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں ربیع الاول کا مہینہ آیا، ہر بندہ تذکرہ کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بے شک کریں، کرنا چاہیے، لیکن خدا کے لیے جو دعوت اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں اس کو مانیے۔ آپ کی آمد کا مقصد بھی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے۔ اگر وہ پیغام نہ ہو، ہمارے ایک استاد ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، ایک استاذ شاگرد کو مار رہا تھا۔ پہلے دور میں پتہ نا مار کٹائی تھوڑی بہت ہوتی تھی، ہم نے خود سکولوں میں کئی دفعہ مار کھائی ہے۔ آج کل تو بادشاہ دور ہی ختم ہو گیا، ہاتھ تو لگائے استاد، جرت نہیں ہے اس کی۔ تو خیر اس نے مارا تھپڑ، شاگرد تھا ذرا کوئی طاقت والا، استاد بیچارہ کوئی کمزور ہوگا میری طرح، اس ظالم نے استاد جی کی گردن مروڑ لی، اور مروڑ کے منہ استاد جی کا ایسا ٹیڑھا ہو گیا، کہتا استاد جی مجھے معاف کر دو، مجھے کیا کرو؟ معاف کر دو۔ اب استاد بیچارہ مروڑا ہوا ہے، بات نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، کہتا نہیں دلوں معاف کر سو تو پھر چھوڑ سو، کیا کرو؟ دل سے معاف کرو۔ پھر وہ کہتا ہے معاف ہے، کہتا ہے نہیں استاد جی، پھر مروڑتا صحیح ٹائٹ کر کے، استاد جی دلوں معاف کرو نا۔ ہماری بھی حالت یہ ہے، ہم معافی بھی مانگتے ہیں، اس انداز میں مانگتے ہیں۔ میرے بھائی جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے نا، اتباع رسول میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، دل سے معافی مانگیں، ان کو چھوڑیں، نبی کی غلامی میں آئیں۔ پھر ربیع الاول ہم نے حق ادا کیا ربیع الاول کا، پھر ہم سمجھیں کہ واقعی نبی کی آمد کا کوئی مقصد تھا، ہم نے پورا کیا۔ صرف زبانی طور پہ کہتے ہیں استاد جی معاف کر دو، اور عمل یہ ہو کہ استاد کو اذیت پہنچا رہے ہوں، عمل یہ ہو کہ طریقہ ہمارا خوشی اور غمی نبی کی سنت کے خلاف ہو، زبانی طور پہ عشق رسول کا نعرہ ہو، تو یہ نعرہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔